یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور جب اس امت مسلمہ نے اس علم کو اپنے لیے حرز جان بنایا اور اپنے سینوں میں بسایا تو بڑی بڑی مثالیں قائم کی۔ آپ دیکھیں دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں، سارے علوم اور فنون کے اندر اسلام کے ماننے والوں نے ترقی حاصل کی اور بڑھوتری حاصل کی، اس کے موجد بن گئے۔ علم یونان، علم طب، علم جراحی، علم سرجری، علم قرنیہ، علم ہندسہ، علم فلکیات، علم حیات، یعنی دنیا کے اندر جتنے ترقی کے علم پائے جاتے تھے ان ترقی کے علوم کے بانی اور امام کون تھے؟ مسلمان۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم سے اتنے کوسوں دور چلے گئے ہیں، ہماری غفلت، ہماری جہالت، ہمارا اضمحلال اور ہماری سستی لاپرواہی کی وجہ سے کہ ہم اپنی خصوصیت اور اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں۔ جو کچھ ترقی ہمیں ملی تھی، دیکھو علم سے انسان کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، ثروت ملتی ہے۔ بغیر علم کے نہ عزت حاصل کر سکتا ہے انسان، نہ دولت حاصل کر سکتا ہے، نہ وقار حاصل کر سکتا ہے، نہ ثروت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو علم سے جو ہے نا عزتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر علم کی اہمیت اور فضیلتوں کو بیان فرمایا جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مسافر ہوتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے جب تک علم حاصل کرنے کے اندر لگا رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ تو بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ اور جب تک مسلمانوں نے علم سے اپنے دامن جوڑے رکھا ترقی کرتے رہے، عروج پر رہے، اور جب علم سے اپنا ناطہ توڑ دیا اہل اسلام نے اور مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا اور علم سے اپنا ناطہ توڑ لیا تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ وہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ذلت اور پستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور علموں کو چھوڑنے کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ بھئی مومن کامل بننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا نا۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، بڑی ٹینشنیں ہیں، اسلام اور اہل اسلام کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور نئے نئے فتنوں کا سامنا اہل اسلام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان فتنوں سے لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ علم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ ان فتنوں کا جواب کیسے دو گے؟ آج یہ میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے دور کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھو نا آپ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، پلانے کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے مذہب اسلام کو بدنام کیا جائے اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اسلام سے کیا کر دیا جائے؟ دور کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے بڑی پلاننگ یہ ہے کہ عوام کا رشتہ علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء کی بغاوتیں ان کے درمیان میں بیان کی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹی وی چینلوں پر وہ بکے ہوئے مولویوں کو خرید لاتے ہیں، وہ مولوی بھی نہیں ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ تو سارے لوگوں کو کیا بتلاتے ہیں؟ یہ مولانا ہے، فلاں مولانا صاحب ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ جاہل انجینئر ہو، جاہل ڈاکٹر ہو، جاہل کلکٹر ہو یا جاہل ماسٹر ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ جو بھی انجینئر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا ہوگا،
جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا ہوگا. جو بھی دوسری ڈگری جس نے حاصل کی ہوگی یا جو کسی عہدے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا ہوگا. لیکن مولوی جاہل ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کا مقصد صرف جو ہے نا چند کوڑیوں کی خاطر اسلام اور مذہب اسلام کی کیا کروانا ہے؟ بے عزتی کروانا ہے. تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر علم حاصل کرے ہوئے ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. جواب تو تبھی دیں گے نا جب ہمارے پاس کچھ ہوگا. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دیں گے؟ آئے دن ایسی باتیں اور ایسے اشکالات مذہب اسلام کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو چیز غلط ہے. جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو سننے پر اور ماننے پر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے وقتوں میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں. کس سے مضبوط کریں؟ علماء سے مضبوط کریں. دیکھو علماء کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، ان کو طعنے دیے جا رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان علماء نے، مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کے گروؤں نے ان کو باندھ دیا ہے، ان کی عورتوں کو باندھ دیا، ان کو قید کر دیا، ان کو جو ہے نا آزادی سے محروم کر دیا ہے. اس طرح سے کہہ کر کے گویا کہ علماء کے خلاف کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ زہر بٹھایا جا رہا ہے. دیکھو ہم لوگ جیسے ہیں تو ہمیں ہمارے معیار کے حساب سے علماء ملیں گے. جیسا گانا ویسا بجانا. ہم یہ چاہیں کہ ہمیں جنید بغدادی ملے، ہمیں صابر کلیری ملے، ہمیں معین الدین چشتی ملے، ہمیں خواجہ اجمیری ملے، ہمیں جو ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملے، ہمیں نظام الدین اولیاء جیسے علماء ملے، تو یہ چیز ہم کیا کریں؟ بھول جائیں. جیسی روح ویسے فرشتے. جو علماء ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان کی ہمیں کیا کرنا پڑے گی؟ قدر کرنا پڑے گی. ان کو ہمیں اپنا سروے سروا ماننا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو ہمیں لینا پڑے گا، اور جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ ان سے سیکھنا پڑیں گی. اور اس فتنے کے دور میں ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا.